عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا یہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی امتی، تو اپنی گردن پر چھرا مت پھیر، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کر، تو جانور ہی میری راہ پر قربان کر دے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور بیٹے کی قربانی پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب ملا تھا، ابراہیم کو بیٹے کی قربانی پر جو ثواب ملا تھا، تجھے جانور کی قربانی پر وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب بیٹے کی قربانی پر دیا گیا تھا، وہی ثواب تجھے جانور کی قربانی پر دیا جائے گا۔ بارگاہ خداوندی میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے قربانی دی تھی؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، اللہ کی راہ پر جانور قربان کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حابیل اور قابیل کی قربانی کے قصے کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حابیل نے ایک عمدہ دمبا خریدا، عمدہ دمبا میری راہ پر قربان کیا۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے زرعی پیداوار قربان کی۔ حابیل نے دمبے کی قربانی دی اور قابیل نے زرعی پیداوار کی قربانی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی تو قبول فرمائی، قابیل کی قربانی قبول نہیں فرمائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حابیل نے جانور کی قربانی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی قبول فرمائی۔ اب پتہ ہے اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت کیا تھی؟ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ آسمان سے زمین پر ایک آگ اترتی تھی، اللہ کی طرف سے آگ اترتی تھی، اور یہ آگ ذبح ہونے والے جانور کو کھا جاتی تھی۔ جیسے ہی یہ آگ ذبح ہونے والے جانور کو کھا جاتی تھی تو لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قربانی کا عمل ہر امت میں رائج رہا ہے، مگر اس کا طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، جاہلیت میں بھی، یہودیوں کے دور میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس دور کے نادان لوگ جانور کو بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ وہ نادان قربانی کو عبادت سمجھتے تھے، مگر اس عبادت کو بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، فاطمہ بیٹی، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ، قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ تاکہ اسے ذبح کیا جائے۔ اور ساتھ ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، قربانی کے جانور کی گردن سے خون کے جتنے قطرے زمین پر گریں گے، جب ہم تیرے جانور کو قربان کریں گے نا، تیرے نام کی قربانی کریں گے نا، تو تیرے جانور کی گردن سے نکلے خون کے جتنے قطرے زمین پر جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنے تیرے درجات بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنے میری بیٹی کے درجات بلند فرمائے گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم صرف اہل بیت کے لیے ہے یا امت کے لیے بھی ہے میں قربان جاؤں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جب وہ قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو ذبح ہونے والے جانور کی گردن سے جتنے خون کے قطرے زمین پر گریں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنے ان کے درجات بلند کرے گا، اتنے ان کے گناہوں کو مٹائے گا۔ قیامت کے دن یہی قربان ہونے والا جانور، یہی ذبح ہونے والا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور قربانی کرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔
جوانوں، قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 100 اونٹوں کی قربانی کیوں فرمائی؟ نبی کریم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور میں نے تو اپنے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹ کی قربانی فرمائی۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ جوانوں، میرے دامن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہے، رلا دینے والا واقعہ۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ میں قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے کہ ہاتھ تو تھے مگر چھونے کی زیادہ طاقت نہیں تھی، بازو تو تھے مگر بازو میں ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آپ کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اب پچھلی عمر میں بڑھاپے کا نام کیا ہے؟ بدن سے طاقت چھیننے کا دوسرا نام بڑھاپا ہے، بڑھاپے کا دوسرا نام کمزوری ہے، داڑھی کی سفید ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کی سفید ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے، بازوؤں میں سے طاقت چھین لینے کا نام بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا چھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی گود خالی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ تیری ہر نعمت میرے پاس ہے، تو نے میرے اوپر احسانات کی بارش برسائی، تو نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی، میرے مالک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تیرے ابراہیم کا دل بے قرار ہے۔ اللہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے ہر ایک چیز سے نوازا مگر اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا کر، تو مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ پچھلی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کمزوری کی عمر ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت سیدہ اماں ہاجرہ کی سوکھی جھولی کو اولاد سے ہری فرمایا، خالی جھولی کو ہری فرمایا اولاد کی نعمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا شہزادہ عطا کیا، اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ بیٹا پیدا ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ بچہ ابھی ننھا منا ہے، تازہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالنے کے لیے وحی فرمائی، وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو، اس امتحان کو، اس آزمائش کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے بچے کو اٹھایا، زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں کوئی بندہ نہیں تھا، نہ آدم کی ذات، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ حیوان، کوئی بھی نہیں تھا۔ صحرا میں چلے گئے، ریگستان کی وادیوں میں چلے گئے، سنسان گھاٹیوں میں چلے گئے، سنسان وادیوں میں چلے گئے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ ہوا نہ فضا، بس اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، تپتی ریت ہے، گرمی کا موسم ہے، کڑکتی دھوپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنسان ریگستان میں اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے ننھے منھے بچے کو تنہا اکیلا چھوڑ کے واپس چلے گئے، اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہ اگر میرا اللہ اس رضا پر راضی ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بیوی بول پڑتی کہ مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تو؟ میرے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ میرے بچے کی فکر کون کرے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تیرے بغیر ہم کہاں جائیں گے؟ اماں ہاجرہ نہیں بولی،
ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا، سونے کو کچھ نہیں تھا، نہ چار پائی ہے، نہ بستر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے۔ اللہ اکبر، دودھ پیتے پیتے دودھ بھی سوکھ گیا، کیونکہ اماں ہاجرہ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، دودھ سوکھ گیا۔ اب پانی بھی نہیں جو بچے کو پلاتی یا خود پیتی، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، حلق سوکھ چکی ہے، لب سوکھ چکے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں دونوں ماں بیٹے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ ہائے، جب ننھے منھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے ستایا، اماں ہاجرہ کا دودھ تو سوکھ چکا تھا، اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ننھے منھے بچے کے لب پانی کا گھوٹ مانگنے لگے، حلق سوکھ گئی، ہونٹ سوکھ کے، ہائے، جب تڑپتی ہوئی ماں نے اپنے